پاکستان میں بہت ٹیلنٹ ہے، کھیلوں میں سیاست نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے کھیلوں کے شعبے میں کئی کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ نوجوانوں کو کھیل کے زیادہ سے زیادہ مواقع فراہم کرنے چاہیے۔ فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ میں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاءاللہ تارڑ کا تقریب سے خطاب۔ بولے نوجوانوں کو زیادہ سے زیادہ سہولیات کی فراہمی ترجیح ہے۔ سی ڈی اے نے کھیلوں کے لیے بہترین سہولیات فراہم کی ہیں۔ نجی شعبے کو کھیلوں کے فروغ کے لیے آگے آنا چاہیے۔ سموگ پر قابو پانے کے لیے پنجاب حکومت متحرک۔ سموگ گن سے فضائی آلودگی پر قابو پایا جا رہا ہے۔ گزشتہ سال اکتوبر میں سموگ کی صورتحال تشویشناک ہو گئی تھی، جس کے باعث پرائمری سکول بند تھے۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کی پریس کانفرنس۔ بولی رواں سال سموگ کی صورتحال گزشتہ سال جیسی نہیں۔ بھارت سے آنے والی ہواؤں کے باعث لاہور میں سموگ بڑھتی ہے۔ لاہور سمیت صوبہ بھر کا ایئر کوالٹی انڈیکس بہتر بنا رہے ہیں۔ پنجاب حکومت کا بڑا اقدام، معدنیات و کان کنی کے لیے نیا نظام متعارف کروانے کا فیصلہ۔ قانونی مسودہ کی کاپی لاہور نیوز نے حاصل کر لی۔ دی پنجاب مائنز اینڈ منرلز بل 2025 کل پنجاب اسمبلی میں پیش ہوگا۔ بل کے تحت کان کنی کا جدید لائسنسنگ نظام متعارف کروایا جائے گا۔ بل کے تحت کان کنی اور معدنیات فورس تشکیل دی جائے گی۔ موسم سرما کی آمد، پنجاب حکومت نے اسکولوں کے نئے اوقات کار جاری کر دیے۔ اسکول صبح 8:45 بجے لگیں گے، چھٹی 1:30 بجے ہوگی۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اوقات کار کا نفاذ 23 اکتوبر سے 15 اپریل 2026 تک ہوگا۔ جمعہ کے روز سنگل شفٹ اسکولوں کا وقت صبح 9:15 بجے سے 12:30 بجے دوپہر ہوگا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جاتی امر آمد، وزیر اعظم شہباز شریف کی مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے ملاقات۔ ملک کی مجموعی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ میاں نواز شریف کا کہنا تھا، ملک کی معیشت کو ہمیں زیادہ سے زیادہ مضبوط کرنا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان ترقی کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث اور سینیٹر حافظ عبدالکریم کی ملاقات۔ ملکی سیاسی و معاشی صورتحال، قومی یکجہتی اور استحکام پاکستان پر تفصیلی گفتگو۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مثبت کردار کو سراہا۔ ریلوے کے نظام میں جدت لانے کے لیے کوشاں ہیں، مسافروں کو ہر ممکن سہولیات فراہم کریں گے۔ وفاقی وزیر ریلوے حنیف عباسی کی پریس کانفرنس۔ بولے ریلوے کے نظام کو ڈیجیٹائزیشن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ اسٹیشنز پر کیفیٹیریا اور انٹرنیٹ کی سہولت دے رہے ہیں۔ ریلوے اسٹیشنز کی صفائی کے نظام کو بہتر بنایا جا رہا ہے۔ وزیر ریلوے محمد حنیف عباسی کا بڑا فیصلہ، 25 سال بعد لاہور ریلوے اسٹیشن کے کلیوں کو ٹھیکیداری نظام سے نجات مل گئی۔ اب کلی حضرات کو اپنی کمائی سے کسی ٹھیکیدار کو کمیشن نہیں دینا پڑے گا۔ کلی اسٹیشن مینیجر کی نگرانی میں کام کریں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ 27 اکتوبر کشمیر پر بھارت کے غاصبانہ قبضے اور مظالم کو بے نقاب کرنے کا دن ہے۔ تاریخی بھارت کے اس اقدام کو ہمیشہ ایک سیاہ باب کے طور پر یاد رکھے گی۔ وفاقی وزیر امور کشمیر انجینئر امیر مقام کی پریس کانفرنس۔ کہا، بھارت ظلم و جبر کے ذریعے کشمیریوں کے عزم و استقامت کو کمزور نہیں کر سکتا۔ مودی کے ظلم و جبر کے آگے کشمیری عوام کبھی گھٹنے نہیں ٹیکیں گے۔ کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر کا حل ناگزیر ہے۔ پنجاب نے آٹے کی فراہمی پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کی۔ یہ الزام حقائق کے منافی ہے۔ واضح ریکارڈ رکھا جائے صوبے سے کتنا آٹا باہر جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کا کہنا تھا کہ پنجاب سے آٹے کی ترسیل مکمل شفاف طریقے سے پرمٹس کے تحت ہو رہی ہے۔ کے پی میں 200 سے زائد فلور ملز بند پڑی ہیں۔ پنجاب کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے MD-CAT امتحان یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام صوبے کے 12 شہروں میں لیا گیا۔ 50,458 امیدواروں نے MD-CAT امتحان کے لیے رجسٹریشن کروائی تھی۔ ریسکیو 1122 نادرا، محکمہ صحت، ٹریفک پولیس اور سیکیورٹی اہلکاروں نے فرائض سر انجام دیے۔ پنجاب بھر کے میڈیکل اور ڈینٹل کالجز میں داخلے کے لیے MD-CAT امتحان کا کامیاب انعقاد۔ صوبائی وزیر خواجہ سلمان رفیق کی سیکریٹری، محکمہ صحت، وائس چانسلر UHS اور دیگر کو شاباش۔ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز کے زیر اہتمام MD-CAT کے امتحان کا انعقاد کیا گیا۔ MD-CAT امتحان میں مجموعی طور پر 50,461 امیدواروں نے شرکت کی۔ MD-CAT امتحان کے دوران بد نظمی، 9:02 پر پہنچنے والے امیدواروں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ملی۔
طلباء و طالبات امتحانی مراکز کے باہر پریشان کھڑے رہ گئے۔ والدین اور سیکیورٹی اہلکاروں کے درمیان تلخ کلامی۔ طلباء کا کہنا تھا رول نمبر سلپ پر دی گئی لوکیشن واضح نہیں تھی۔ کئی امیدوار وقت مقررہ پر امتحانی مرکز تک نہیں پہنچ سکے۔ امتحان 10 بجے شروع ہونا تھا مگر پہلے سے انتظار کے باوجود داخلے کی اجازت نہیں ملی۔ میڈیکل کالجز میں داخلے کا امتحان۔ کمشنر مریم خان کا پنجاب یونیورسٹی سمیت دیگر امتحانی مراکز کا دورہ۔ امتحانی پروٹوکول کے مطابق انتظامات کا جائزہ لیا۔ ڈی سی لاہور سید موسیٰ رضا بھی ہمراہ تھے۔ کمشنر مریم خان کا کہنا تھا امتحانی مراکز کے گرد انتظامیہ کی طرف سے SOPs کے مطابق تمام تر انتظامات کو یقینی بنایا گیا۔ MD-CAT امتحانی مراکز کی حدود میں دفعہ 144 نافذ۔ غیر متعلقہ افراد کا داخلہ سختی سے بند ہے۔ پنجاب حکومت کے اسپیشل بچوں کے لیے خصوصی اقدامات۔ پنجاب میں پہلی بار اسپیشل ایجوکیشن کے طلباء کی ہیلتھ سکریننگ کا جامع پروگرام۔ صوبہ بھر میں 35,000 سے زائد اسپیشل بچوں کی ہیلتھ سکریننگ۔ طلباء کے تحفظ کے لیے نصب کیمروں کو لاہور میں قائم سینٹرل سرویلنس روم سے منسلک کیا جائے گا۔ اسپیشل ایجوکیشن مراکز میں 8 موجودہ لیبز کو جدید خطوط پر استوار کرنے کا فیصلہ۔ CM پنجاب خود مختار پروگرام کے تحت 2 خصوصی کورسز کا بھی اجرا کیا گیا۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی 3 نے مالی بے ضابطگیوں کے 25 کیسوں کی تحقیقات کا حکم دے دیا۔ سیکریٹری ہیلتھ کو مالی بدعنوانی کے 25 کیسز کی تحقیقات 30 دن میں مکمل کرنے کی ہدایت۔ کیسوں میں مالی سال 2021 اور 22 میں ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹیز میں ادویات کی خریداری میں بدعنوانی کا کیس شامل۔ ملازمین کی غیر قانونی بھرتی 25 کیسوں میں شامل۔ صوبہ بھر میں بے ہنگم اربن ڈیولپمنٹ پر پابندی عائد۔ سیکریٹری ہاؤسنگ نور الامین مینگل کی زیر صدارت اجلاس۔ پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی منظوری ضلعی ماسٹر پلانز کے مطابق ہوگی۔ ماسٹر پلان کے برخلاف ہاؤسنگ سوسائٹیز کی درخواست وصول نہیں کی جائے گی۔ نور الامین مینگل کا کہنا تھا تمام ادارے اپنے ماسٹر پلانز کا اطلاق یقینی بنانے کے پابند ہیں۔ قوانین کے اطلاق سے گرین ایریاز کو بچانے میں مدد ملے گی۔ نیب آفس حملہ کیس۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز، رانا ثناء اللہ دیگر کی بریت کا تحریری حکم جاری۔ پولیس نے تفتیش کر کے مقدمے کی اخراج رپورٹ عدالت میں بھی جمع کرائی۔ پولیس رپورٹ کے مطابق تفتیش میں کسی بھی ملزم کے خلاف ٹھوس شواہد نہیں ملے۔ پولیس اہلکاروں کو چوٹیں ہجوم کے باہمی تصادم سے لگی۔ ATC کے جج ارشد جاوید نے پولیس کی اخراج رپورٹ پر تحریری حکم جاری کر دیا۔ مہنگائی کے ستائے عوام کو ریلیف نہ مل سکا۔ ٹماٹر سرکاری نرخ 185، مارکیٹ میں 400 روپے کلو بیچے جا رہے۔ پیاز 120، لہسن 500، ادرک 600، سبز مرچ 140 روپے کلو فروخت۔ بھنڈی 160، شملہ مرچ 350، پھول گوبھی 100 روپے کلو بیچی جا رہی۔ برائلر گوشت کے نرخ میں 14 روپے کلو کمی۔ مرغی کے گوشت کی قیمت 439 روپے فی کلو مقرر۔ فارمی انڈے 2 روپے اضافے سے 331 روپے فی درجن میں دستیاب۔